بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر مانگا، اور یہ شادی کتنے پیارے طریقے سے ہوئی تھی۔ ہجرت مدینہ کے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سن بلوغت کو پہنچ چکی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ کے لیے پیغام بھیجا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یا بعض روایتوں کے مطابق فرمایا، اے ابو بکر، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کے لیے پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی یہی جواب دیا۔ چند دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کی نسبت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ یہ نسبت کیسے قرار پائی، اس کے متعلق 3 مختلف روایتیں ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں۔ چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ پہلی روایت یہ ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے باہم مشورہ کیا کہ فاطمہ الزہرا کے لیے کئی پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی منظور نہیں فرمایا۔ اب علی باقی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اور محبوب بھی ہیں، اور ہمزاد بھائی بھی۔ معلوم ہوتا ہے فقر و تنگ دستی کی وجہ سے وہ فاطمہ کے لیے پیغام نہیں بھیجتے۔ کیوں نہ انہیں پیغام بھیجنے کی ترغیب دی جائے، اور ضرورت ہو تو ان کی مدد بھی کی جائے۔ تینوں حضرات یہ مشورہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے نکلے۔ وہ جنگل میں اپنا اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے پورے خلوص کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ انہیں اپنی بے سر و سامانی کی وجہ سے پیغام بھیجنے میں تامل ہوا، مگر ان حضرات کے مجبور کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس سے پہلے دلی خواہش تو ان کی بھی یہی تھی، لیکن فطری حیا پیغام بھیجنے میں مانے تھی۔ اب ہمت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی استدعا فوراً قبول کر لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے بھی بازبان خاموشی اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دوستو، دوسری روایت یہ ہے کہ انصار کی ایک جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرف مدعا زبان پر لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حالاً مرحبا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ انصار رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت باہر منتظر تھی۔ حضرت علی نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنایا تو انہوں نے حضرت علی کو مبارکباد دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا پیغام منظور فرما لیا۔ اس سلسلے میں تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت علی کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ایک دن ان سے پوچھا، کیا فاطمہ کا پیغام حضور کو کسی نے بھیجا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا، آپ کیوں پیغام نہیں بھیجتے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں عقد کروں؟ اس نیک بخت نے مجبور کر کے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت اور کچھ فطری حیا کے زبان سے کچھ نہ کہہ سکے، اور سر جھکا کر خاموشی سے بیٹھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا، علی آج خلاف معمول بالکل ہی چپ چاپ ہو، کیا فاطمہ سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ حضرت علی نے عرض کی، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نفی میں جواب دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں جو زرہ دی تھی وہی مہر میں دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی زرہ فروخت کرنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عثمان مل گئے۔ انہوں نے 480 درہم پر یہ زرہ خرید لی، اور پھر یہی زرہ حضرت علی کو بطور ہدیہ واپس کر دی۔ زرہ کی قیمت فروخت حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کرو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، جاؤ ابو بکر، عمر، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر مہاجرین و انصار کو بلا لاؤ۔ جب سب دربار رسالت میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار، ابھی جبرائیل امین میرے پاس یہ اطلاع لے کر تشریف لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح اپنے بندہ خاص علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ عقد نکاح کی تجدید کر کے گواہان کے روبرو ایجاب و قبول کرواؤں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے متبسم ہو کر فرمایا، میں نے 400 مسکال چاندی مہر پر فاطمہ کو تیرے نکاح میں دیا، کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جی قبول ہے۔ پھر سب نے دعائے خیر و برکت مانگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طبق چھوارے حاضرین پر لٹا دیے۔ زمانہ نکاح کے متعلق روایتوں میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک یہ مبارک نکاح صفر 2 ہجری اور بعض کے نزدیک محرم یا رجب 2 ہجری میں ہوا، اور ایک اور روایت کے مطابق یہ نکاح شوال 3 ہجری میں ہوا۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ یہ نکاح جنگ احد کے بعد اور حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی کے 4.5 ماہ بعد ہوا۔ بہرحال نکاح کے وقت اکثر اہل سیر کے نزدیک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 15 سال کی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 21 سال کی تھی۔ حضرت علی نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان سے کچھ فاصلے پر ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ رخصت ہو کر اسی گھر کی ملکہ بنی۔ رخصتی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، اپنے سینے مبارک پر ان کا سر رکھا اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اپنے لخت جگر کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، اے علی، پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک ہو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فاطمہ، تیرا شور بہت اچھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کو فرائض و حقوق بتائے اور خود دروازے تک وداع کرنے آئے۔ دروازے پر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں دعائے خیر و برکت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی نے اس کی نکیل پکڑی۔ حضرت اسماء بنت امیس اور بعض روایتوں کے مطابق سلمہ ام رافع یا ام ایمن ان کے ہمراہ گھر گئیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔